اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ورحمة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس مقدس بارگاہ علی مسجد میں عشرہ اللہ کی یہ 5ویں مجلس کہ جس میں سورہ آل عمران کی مشہور و معروف آیت کے ضمن میں کچھ گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور میں شکر گزار ہوں تمام بانیان کا، تمام مومنین کا، ہمارے ملک عباس صاحب کا، کہ جو کچھ گزارشات عرض کی جا رہی ہیں اس کو جس انداز سے سماعت فرما رہے ہیں، اس پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا. لیکن آواز پہ کچھ اثر ہے وہ محسوس نہیں فرمائیں گے، میرا ساتھ دیں گے جہاں تک بات پہنچے گی. قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بے شک ہم نے انتخاب کیا، چنا، منتخب کیا آدم کو، ونوحًا اور نوح کو، وآل ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل، وآل عمران اور عمران کی آل کو. اللہ کا انتخاب ہے، یہ بندوں کا انتخاب نہیں ہے، اور اللہ کا انتخاب اللہ کے اپنے معیار کے مطابق ہوتا ہے. معیار اور اللہ کی بلندی کو کوئی جانچ نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا. بس جتنی اس کی خدائی بلند ہے اتنا اس کا انتخاب بلند ہے، اور اس نے انتخاب کیا ہے عالمین میں. اس نے مدر صاحب تھوڑا ادھر ہے، اس نے انتخاب صرف ایک خطے کے لیے نہیں کیا بلکہ عالمین کے لیے کیا. آدم کا بھی، نوح کا بھی، اولاد ابراہیم علیہ السلام کا بھی، اولاد عمران کا بھی. کل تک ہم نے یہ تھوڑی سی بحث کی تھی کہ جناب آدم ہے، نوح ہے. نوح کی اولاد کا انتخاب بطور نسل نہیں کیا، حالانکہ سارے انبیاء حضرت آدم ہی کی اولاد ہے، لیکن اللہ نے نسل قائم نہیں کی، یہ بتانے کے لیے کہ سب کو برابر مت کہنا، سب برابر نہیں ہے. بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. جب انبیاء میں سب برابر نہیں ہے تو صحابہ میں سب برابر کیسے ہوتے ہیں؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی جب صحابہ میں برابر نہیں ہے تو عام انسانوں میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ انسانوں میں نہیں ہو سکتے. اللہ نے کسی بھی مخلوق میں سب کو برابر نہیں رکھا. ہفتے کے دن میں جمعہ فضیلت کا باعث ہے، ایسے مہینوں میں رمضان المبارک فضیلت کا باعث ہے. کیوں کہتے ہیں کہ جناب رجب مولا علی کا مہینہ ہے، شعبان سرکار کا مہینہ ہے، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. رجب میں بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان میں اس کو آبیاری کرنے کا مہینہ ہے،
रमजान में फल खाने का महीना है। तो ये महीने भी अल्लाह ने बास को बास पे फजीलत दी। इसी तरह से आप ये जो अकीक की अंगूठी पहनते हैं, ये अकीक की अंगूठी और अंगूठियों से अफजल है, क्योंकि इसने सबसे पहले अली की विलायत का इकरार किया। आप अंगूठी पहनते हैं अकीक की, हुक्म है कि अकीक की अंगूठी अपने सीधे हाथ में पहने, अंगुष्ठ में। और इसलिए कि जो ये पहन के नमाज में दुआ मांगता है, उसकी दुआ रद्द नहीं होती, दुआ कबूल होती है। मगर इसको भी आप देखिए, जितने भी पत्थर रोड पे पड़े हैं, जिन पे आप गाड़ी चला के आए, ये वो पत्थर हैं जिन्होंने अली की विलायत का इकरार नहीं किया। कोई भी जिन्स में, कोई भी नौ में, कोई भी चीज सब बराबर नहीं है। जब अंबिया में बराबर नहीं है तो बाकी किसमें बराबर हो गए। अगर बराबर हैं, अगर एक जैसे हैं तो सिर्फ 14 है। अगर सबको एक जैसा रखा है तो अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। और यहाँ भी बात अजीब व गरीब है। इस हदीस में मशहूर हदीस है कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, हमारा दरमियाना भी मोहम्मद है। यहाँ बात खत्म हो जानी चाहिए थी। ये क्यों फरमाया कि हमारे सबके सब मोहम्मद हैं? ये बताने के लिए कि अली अकबर भी मोहम्मद है, कासिम भी मोहम्मद है, अब्बास भी मोहम्मद है, इस घराने के सबके सब मोहम्मद हैं। और कुल्लुना मोहम्मद, कुल्लुना का मतलब क्या है? इस घराने के सारे मोहम्मद हैं। तो बस मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर बराबर बनाए अल्लाह ने तो सिर्फ 14 को बनाया, बाकी सबको बास पे फजीलत अता की है। तो अल्लाह ने आदम को चुना, नूह को चुना, आदम और नूह का इंतखाब किया। आला आदम और आला नूह का जो हजरात आज पहली दफ़ा इस मजलिस में आए, उनके लिए सिर्फ दोहरा रहा हूँ, बाकी बेशक डाल न दें और अंदाज़ा हो जाएगा मुझे कि जो आज पहली दफ़ा मजलिस में आए वो ज़रूर बोलें, तो पता चल जाएगा कि कौन कौन आए। कि आदम का इंतखाब किया इसलिए कि आदम से आदमियत चली, नूह का इंतखाब किया इसलिए कि नूह से शरीयत चली। आदमियत और शरीयत जिसका तवाफ करती नजर आए उसे अली कहा जाता है। क्यों? इसलिए मुझे अंदाजा हो गया कि कितने लोग नए हैं। क्यों? इसलिए कि एक तरफ आदम की कब्र है, एक तरफ नूह की कब्र है, दरमियान में मौला अली की कब्र है। नजफ अशरफ में कब्र अथर मौला कायनात के दाएं बाएं आदम और नूह है। आदम और नूह जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया, आदम और नूह जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया वो अली के दाएं बाएं हैं। जिन्हें लोगों ने मुंतखब किया वो मदीने में दाएं बाएं हैं। लिहाजा आप एक फर्क देख लें अल्लाह के इंतखाब में और लोगों के इंतखाब में। अच्छा, अभी मैं चिन्योट में दोपहर को पढ़ रहा था, ज़ाहिर है 8 जगह अशरा है, तो चिन्योट में 2 जगह पढ़ना होता है, 2 जगह टोबा टैक्सी में, 2 जगह आपके फैसलाबाद में, एक चीचावतनी में और एक पिंडी गठिया में। तो इसमें चिन्योट में एक सवाल हुआ कि जनाब रसूल पाक के करीब हस्तियां दफन हैं। तो मैंने कहा भाई क्या पूछना चाह रहे हैं? तो पूछ रहे हैं कि वो कैसे दफन है। मैंने कहा ऐसे ही दफन है जैसे फैसल मस्जिद में जाओ
معاہدہ کی بات نہیں ہے. ضیاء الحق فیصل مسجد میں کیوں دفن ہے؟ کہ ضیاء الحق کی حکومت تھی. غلام اسحاق خان اس کا نائب بنا تھا، چیئرمین کا سینٹ. اسلم خان کیا اسلم خان اسلم بیگ وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف، حکومت تھی ان کی، دفن ہو گئے. مدینے میں بھی حکومت تھی ان کی، دفن ہو گئے. ابے بھائی مدینے میں حکومت تھی ان کی تو دفن ہو گئے. تیسرے دور خلافت میں حکومت نہیں رہی، وہ دفن نہیں ہو سکتی. تو بات حکومت کی وجہ سے دفن ہوئے، فضیلت کی وجہ سے دفن نہیں ہوئے. لہذا کوئی ناراض نہ ہو، یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے. تو بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے. تو انبیاء میں بھی اب آدم کی اولاد کا انتخاب نہیں ہوا، نوح کی اولاد کا انتخاب نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا انتخاب ہوا، اور عمران علیہ السلام کی اولاد کا انتخاب ہوا. اور عالمین کا لفظ عمران کی اولاد کے ساتھ ہے. وآل عمران علی العالمین، کہ عالمین میں آدم اولاد عمران کے اولاد کا انتخاب ہوا. اب کل کی بات سے متصل کر دوں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سب ناراض ہو گئے. تو ناراض نہ ہو، مجھے دلیل کا جواب دلیل سے دیں کہ جناب عمران کی اولاد کا عالمین میں انتخاب ہوا. عالمین میں چاند سورج بھی ہیں، عالمین میں ستارے بھی ہیں، عالمین میں زمین بھی ہے، عالمین میں آسمان بھی ہے. صحابہ دوڑے ہوئے آج یا رسول خدا غضب ہو گیا. علی سورج سے باتیں کر رہے تھے. میں گھر میں چھوڑ دوں یہ. دیکھیے پورے مجمع میں ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. کیونکہ بڑے بڑے دانشور بھی تشریف فرمائیں، بڑے بڑے زیرک افراد تشریف فرمائیں. مجمع میں 90-95% لوگ اگر مجلس سے مطمئن ہیں تو مجلس کامیاب ہے. 10-15% لوگ صرف نقاد بن کے آتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں کہ مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. تو ان سے میں معافی چاہتا ہوں، وہ ناراض نہ ہو، وہ تشریف لے آئے مجلس میں، ان کی مہربانی. باقی جو حضرات فضائل سننا چاہتے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہیں. فرمایا کہ سورج سے باتیں کر رہے تھے علی، تو نبی پاک فرماتے ہیں سورج کو ہدایت کر رہے ہوں گے، سورج کو ہدایت کر رہے ہوں گے. اب کوئی یہ کہے، سیکنڈ بھائی کوئی یہ کہے کہ سورج کو بھی کوئی ہدایت کی ضرورت ہے، تو پھر یہ چاند گہن سورج گہن کیا ہے؟ سورج کو کیا یہ تکلیف کیوں ہے؟ تو تکلیف ہونے کا مطلب ہے کہ تکلیف کو دور کرنے والا بھی ہونا چاہیے. کہا کہ علی آئندہ جب سورج کو ہدایت کرنے جاؤ تو وہ میرے صحابہ کو بھی ساتھ لے جانا. جب لے گئے، میں دوہرا نہیں رہا ہوں پوری بات، جب لے گئے تو کہا کہ السلام علیکم یا شمس. مولا نے سلام کیا. اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے. ادھر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا اولو یا آخرو. یہی بات تھی. میں نے دیکھ لیا کتنوں نے نعرے کا جواب دیا. کہا کہ یا اولو یا آخرو. یہ سنتے ہی 7 صحابہ بے ہوش ہو گئے. آپ میں سے تو کوئی بے ہوش نہیں ہوا. 7 صحابہ بے ہوش ہو گئے. جب ان کو ہوش میں لایا گیا اور وہ آئے نبی پاک سرکار کی خدمت میں، سرکار غضب ہو گیا. سورج نے علی کے لیے کہا ہے یا اولو یا آخرو. سرکار فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم اس کی تشریح چاہتے ہیں. فرمایا کہ سورج کے ظرف کے مطابق بتاؤں یا تمہارے ظرف کے مطابق؟ آپ کو سلامت رکھے. سورج کے ظرف کے مطابق بتاؤں یا تمہارے ظرف کے مطابق؟ کہا کہ سرکار
اگر ہمارے ظرف کے مطابق سمجھے ہوتے تو بے ہوش کیوں ہوتے؟ آپ ہمارے ظرف کے مطابق بتائیے تو سرکار فرماتے ہیں سورج نے تمہارے ظرف کے مطابق بتا رہا ہوں. پہلی ایک بیچ میں بات ہے، مولا علی سے کہا کہ یا علی آئندہ سورج سے باتیں کرنے جاؤ تو سورج سے کہنا کہ کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کی بات نہ کرو. خدا سلامت رکھے. دیکھیے صدیق صاحب کس طرح سے اعلیٰ ظرفی کا نعرہ لگا کہ جناب کہا سورج سے کہنا کہ آئندہ کم ظرفوں کے سامنے اعلیٰ ظرفی کی بات نہ کرے. یہ نہیں فرمایا کہ سورج بات ہی نہ کرے، یا یہ نہیں فرمایا کہ یا علی آپ ان سے آئندہ کلام ہی نہ کرو. میں نے کل کتاب کا حوالہ دیا تھا، یاد ہے؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، قوم کی چھپی ہوئی کتاب ہے جس میں یہ روایت موجود ہے. لہذا صحابہ نے سرکار ذرا وضاحت فرمائیے. آپ نے فرمایا سنو، علی وہ اول ہیں جس نے سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں میری نصرت کا وعدہ کیا. سلامت رکھے. یقین جانے انتہائی زیرک اور انتہائی میرے بزرگ حضرات یا جج صاحب بھی تشریف لے آئے. میں ایک درود پڑھ لیں سب مل کے والا مولا سلامت رکھتے ہیں. فرمایا کہ علی وہ اول ہے، گلزار صاحب فرمایا علی وہ افضل ہے، اول ہے کہ جس نے سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں میری نصرت کا وعدہ کیا تھا. آپ سب جانتے ہیں دعوت ذوالعشیرہ حضرت ابو طالب کے گھر ہوئی تھی. اسلام کی دعوت، اسلام کی بنیاد کی دعوت ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی. جملہ کہوں، آپ تو بنیاد اسلام بل پیش کر رہے ہیں قرآن کے خلاف. بنیاد اسلام نام رکھا تھا نا اس بل کا، پنجاب اسمبلی میں جو پیش کرنے کی کوشش کی، اور اسلام کی بنیاد رکھی گئی ابو طالب کے گھر میں. اب کوئی ایسا گھر ہوگا کہ جو خود نعوذ باللہ کافر ہو اور اپنے گھر میں اسلام کی بنیاد ڈال رہا ہے؟ یعنی کوئی یہ بات عقل میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. سرکار فرماتے ہیں علی علیہ السلام کے لیے کہ علی وہ ہیں کہ جس نے سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں میری نصرت کا وعدہ کیا تھا، اور علی وہ آخر ہوں گے جو آخر میں میری تجہیز و تدفین کر کے مجھے سپرد تراب کریں گے. یعنی حضور پاک نے بتا دیا کہ سورج نے جو کہا ہے کہ یا اول ہو یا آخر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی وہ اول ہے جس نے میری نصرت کا وعدہ کیا اور میری نصرت کی، اور وہ آخر ہے کہ جو مجھے تجہیز و تدفین کر کے میری نماز جنازہ پڑھا کے سپرد تراب کریں گے. یہی تو ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ ٹیلی ویژن پہ مجلس جاری ہے. ہمارے پاس کسی کو ماننے یا نہ ماننے کا معیار محبت رسول ہے، اور محبت کا پتہ خوشی کے موقع پہ نہیں چلتا، محبت کا پتہ غم کے موقع پہ چلتا ہے. ہمارے لیے ہر وہ صحابی، اس کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، اس کی نالین ہمارے سر کی تاج، جو ہمیں رسول کے جنازے میں نظر آ رہا ہے. تو مجھے کراچی لے جانا پڑے گا. اللہ سلامت رکھے. اب میں کیا کروں؟
یہ دو سوالات بھی آئے ہیں، ایک یہ ملک صاحب نے جو سوال کیا ہے اور ایک جو ہے وہ اس پرچے میں، اس پرچے والا سوال جو ہے وہ 1 گھنٹے کا جواب ہے، تو وہ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ لیکن جو ملک صاحب کا سوال ہے اس کی کہیں تو میں، کیونکہ جنرل سیکرٹری ہیں اور ناظم جلسہ بھی ہیں، مجلس بھی ہیں، تو یہ ان کی خواہش پوری کر دوں۔ ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، لیکن اتحاد بین المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے مسلک کو چھیڑو نہیں اور اپنے مسلک کو نہیں، غور کرو۔ یہ تو ضیاء الحق کا نعرہ تھا، یہ ضیاء الحق کا نعرہ تھا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں۔ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں، ہمارا مسلک چھیڑو نہیں، اپنے مسلک میں تحقیق کرو۔ کیوں؟ دعوت فکر ہے، ہم جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ کے پاس جوانان جنت کے سردار نہیں ہیں، کیوں؟ میں نے پہلی مجلس میں اپنا، جج صاحب آپ تشریف نہیں لائے تھے، پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا صحابہ قابل احترام ہیں، یہ بلا وجہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، لیکن صحابہ صحابہ ہیں، اہل بیت اہل بیت ہیں۔ صحابی جنتی ہو سکتے ہیں، جنت کے سردار نہیں ہو سکتے۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ صحابی دوران نماز رسول پاک کے قدموں کے تلووں کی زیارت کر سکتے ہیں۔ جب سرکار نماز پڑھا رہے ہوں آگے، صحابی اٹھیں گے، سر اٹھائیں گے تو پیر نظر آئیں گے نا، تو پیروں کے تلووں کی سرکار کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن پشت پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ صحابی رسول پاک کا جھوٹا پی سکتے ہیں، رسول پاک انہیں زبان نہیں چسا سکتے ہیں۔ جہاں تک لے جا رہا ہوں، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام اپنی بیٹی رشتے میں نبی کو دے سکتے ہیں، نبی سے بیٹی لے نہیں سکتے ہیں۔ رات کو سب رکھتے، لہذا ہر چیز کا ایک معیار ہے، قابل احترام ہے لیکن معیار ہے۔ علماء کا اپنا ایک معیار ہے، ذاکرین کا اپنا ایک معیار ہے، علامہ طارق جمیل صاحب کا اپنا ایک معیار ہے، اور ان کا معیار تو بلند ہو گیا کہ جب سے انہوں نے علی کو مولا مان لیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جب سے انہوں نے، بلکہ انہوں نے بڑی جرت کی، سلام ہے ان کو، کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ من کنت مولا و فہذا لی مولا، تو ان کا مجمع جو تھا وہ سکتے میں تھا، تو انہوں نے اپنے مجمع سے کہا تھا کہ یہ تمہارے چہرے اتر کیوں گئے، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیونکہ یہ حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا و فہذا لی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یہ فرمایا ہے۔ تو بس ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اب آپ سیدھے سوال ہے، طارق جمیل صاحب قبلہ میرے بھائی مولانا شہنشاہ کے واقعی بڑے اچھے دوست ہیں وہ، اور میری بھی ان سے فون پہ ہے سلسلہ، لیکن میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بس تھوڑی سی کسی اور تقریب میں، کسی اور درس میں تھوڑی سی تشریح بھی کر دیں کہ مولا کی معنی کیا ہے، اور پتہ ہے مولا کی معنی کیا ہے، کیونکہ لغت میں مولا کی 70 معنی لکھی ہیں۔ زیادہ تر وہ لوگ جو مسئلے کو گمبھیر کرتے ہیں وہ معنی ہی میں اختلاف ڈالتے ہیں۔ راول پنڈی میں پڑھا تھا میں مسعود بھائی، سن 90 میں اشرا چٹیاٹیا میں امام بارگاہ فاطمیہ ہے، وہاں اشرا پڑھ رہا تھا سن 90 میں، تو وہاں کسی نے پرچہ لکھ کے بھیجا کہ جناب لغت میں مولا کی 70 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی غلام بھی ہے، مولا کی ایک معنی
غلام بھی ہو، تو اگر ہم غلام مانا لے لیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ میں نے وہ جملہ کہہ دیا، میں نے کہا نہیں، کوئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ 10-20 نے داد دے دی، باقی سمجھے نہیں تو تشریح کرنی پڑ رہی کہ جناب اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں کہا بھائی مطلب یہ ہے کہ آپ مانا لے لیجئے غلام۔ نبی پاک نے جو طویل خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آخر میں فرمایا تھا ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے۔ اس میں فرمایا تھا ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تمہارا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب جس معنی میں اللہ مولا ہے اسی معنی میں نبی مولا ہے، اسی معنی میں علی مولا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ معنی کرتے رہیے اپنی مرضی کا۔ بسم اللہ، مولا سلامت رکھے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، زور سے بولو۔ اے عصمت زہرا پہ زبان کھولنے والوں، اے عصمت زہرا پہ زبان کھولنے والوں، اسلام کی مریم پہ یہ بہتان بنا ہے۔ انہوں نے موضوع کے مطابق نہیں، لیکن صاحب کا جڑے یہاں گزرے ہے وہ دے عین مطابق ہے۔ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں اے عصمت زہرا پہ زبان کھولنے والوں، اسلام کی مریم پہ یہ بہتان بنا ہے۔ کیا سانو کوئی امریکہ دیے دے، سانو کوئی روس کی امداد ہے، سانو کو برطانیہ اور فرانس کی مدد ہے؟ نہیں، سانو کوئی ایک سپر پاور ہے۔ ہر دور دے وچ اولاد رسول اور رسول اللہ دا متعلق زباناں کھولیاں گئیاں، لیکن لوگ ذلیل و خوار ہوئے۔ مولانا صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، متوکل نے بھی زبان کھولی سی بی بی پاک کے متعلق۔ اس کے بعد انہیں پتر مستعین نے علماء کو فتویٰ لے کے ان کو قتل کر دیتا سی کہ ایسے واسطے میں آخری ہوں وہ ذلیل و خوار ہو جنہیں لوگوں نے دیتے اور اس دور کے بچ بھی ایک لانتی نے بکواس کی دیا، اس واسطے روائی پڑی جا رہی ہے۔ اسلام کی مریم پہ یہ بہتان بنا ہے۔ اس ملک میں عطرت کے تحفظ کے لیے ہر پرچم میں عباس کھڑا ہے۔ حق نعرہ مولا سلامت رکھیں۔ دیکھیے یہ اشرف جلالی والا مسئلہ جو ہے، اس پہ ماشاءاللہ سب نے متحد ہو کر آواز بلند کی، علماء نے، ذاکرین، واعظین، مومنین نے، اور وہی ترجمانی آپ فرما رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بی بی ہر دور میں اپنے آپ کو خود منواتی ہے، خود منواتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے نعوذ باللہ شان میں گستاخی کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ خود اہل سنت حضرات، اہل سنت علماء نے اس کی مذمت کی، جو منصف مزاج لوگ ہیں۔ تو بس میں ملک صاحب کی بات کو بالا کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے تھوڑا سا ربط ملا رہا تھا کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، لیکن اتحاد کی حدود ہیں، اتحاد کے حدود و قیود ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑنا نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محلے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی ہمارا گویا کہہ لیجیے تعلق ہے، اور مسلمان کی زبان سے، مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رہنا ہے۔ ہم ہمیشہ سے دیکھیے مولا حسین علیہ السلام نے، ان کے بابا مولا علی علیہ السلام نے اپنا حق تلوار کے ذریعے سے نہیں لیا، چاہتے تو لے سکتے تھے۔ عموماً کہتے ہیں نا بھائی فاتح خیبر اور بدر و حنین، اور انہوں نے گلے میں رسی ڈلوا لی، انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ لوگ علی علیہ السلام کو پہچانے نہیں۔ علی ہے نبی کے تابع، علی ہے نبی کے غلاموں میں سے غلام۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علی ہیں
دعوت ذوالعشیرہ کی روح سے وصی پیغمبر، اور وصی اسے کہتے ہیں جو وصیت پر عمل کرے۔ لہذا مولا کو نبی پاک کی وصیت تھی کہ یا علی آپ تلوار نہ اٹھائیے گا، اور دوسری وصیت کیا تھی؟ بہت سی وصیتیں، لیکن اہم وصیت کہ یا علی آپ میرے صحابہ کو اکیلے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ ایک کتاب ہے علی شریعتی صاحب کی، علی اور تنہائی، علی اور تنہائی، وہ کتاب پڑھ کے دیکھیں، اس میں عجیب و غریب چیزیں لکھی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اے علی تم میرے صحابہ کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ یہی سبب ہے کہ 25 سال تک مولا علی علیہ السلام مدینے سے باہر نہیں گئے۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، سوائے اس کے کہ حج پہ جاتے تھے، وہ بھی اس لیے کہ حج بغیر امام کے نہیں ہوتا، اور سارا مدینہ حج پہ جاتا تھا، سارا مدینہ حج پہ جاتا تھا، اس لیے مولا علی حج پہ جاتے تھے، اور چونکہ حج بغیر امام کے ہوتا نہیں ہے، اس کے علاوہ مدینے والوں کو مولا نے تنہا نہیں چھوڑا، کیونکہ نبی کی وصیت تھی۔ اچھا، جب وصیت فرمائی تو یہ فرمایا تھا اے علی اگر تم ان کے درمیان سے چلے گئے تو یہ لات و منات و عزا کی دوبارہ پوجا شروع کر دیں گے۔ بہت بڑی بات ہے، میں لات و منات کی دوبارہ پوجا شروع کر دیں گے۔ کیسے؟ سرکار نے دلیل بھی دی، جیسے ہارون کو موسیٰ چھوڑ کے گئے تھے، اور ہارون اس وقت روگردانی کر گئے تھے، ان کے ظلم سے تنگ آ گئے تھے اور کنارہ کش ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے گوشالہ کی پرستی شروع کر لی تھی۔ تو جملہ کہہ دوں کوئی ناراض نہ ہو تو، مولا علی مدینے میں اگر خاموش بھی رہے ہیں تب بھی مسلمانوں کے کلمے کو بچایا ہے۔ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، میں جلدی سے آ جاؤں ملک صاحب کی بات پہ، مگر تمہید میں مجھے ٹائم لگ رہا ہے کہ جناب اتحاد بین المسلمین کے ہم قائل ہیں، ہم کسی کو جو ہے وہ لان تان نہیں کرتے، کسی کو زد و کوب نہیں کرتے، معاشرے میں جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن اتحاد کی ایک بات کراچی میں ہوئی۔ کراچی میں میٹروپول ہوٹل میں ایک سیمینار تھا، اس وقت جب قائم علی شاہ کے دور میں ان کے ایک وزیر تھے فیروز الدین ہزاروی صاحب، وہ وزیر تھے اور انہوں نے اتحاد بین المسلمین کا ایک جشن کیا تھا، ایک پروگرام کیا تھا، اور اس پروگرام میں تقریباً 90% دیوبندی حضرات تھے، اہل حدیث حضرات تھے، 5% اس میں بریلوی حضرات تھے، اور 2-3% شیعہ حضرات تھے، اور ہم 3 شیعہ مولویوں کی اس میں تقریریں تھی۔ مولانا عابد قمبری صاحب جو چیچا وطنی میں ابھی انتقال ہوا، ان کے خدا درجات بلند کرے، اور ایک علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب میں تھا۔ یہ حقیقی واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں تھے، کیونکہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ کراچی میں، علماء کی، وکلا کی، اور دونوں طرف سے ہو رہی تھی، بم دھماکے بھی ہو رہے تھے، تو اس خاطر اتحاد بین المسلمین کا جلسہ ہوا ہوٹل میں، اور صدارت وزیر کی تھی۔ جب جشن جلسہ ہوا تو ہمارے جو خطیب تھے سجاد شبیر صاحب، انہوں نے اپنی تقریر میں ایک جملہ کہا کہ ہم اتحاد بین المسلمین کی خاطر اہل حدیث مساجد میں جا کے شیعہ نماز پڑھنے کو تیار ہیں، ہم دیوبندیوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کو تیار ہیں، ہم بریلویوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کو تیار ہیں، وہ بھی ہماری مساجد میں آئیں تاکہ اتحاد کا ایک اچھا جو ہے گلدستہ پیش ہو۔ حتیٰ کہ چونکہ مارے تو سبھی جا رہے تھے، ہندوؤں میں بھی ہم جانے کو تیار ہیں، عیسائیوں کے گرجا گھر میں بھی جا کر ہم انسانیت کا درس دینے کو تیار ہیں۔ یہ تقریر سجاد صاحب نے کی، میری تقریر پہلے ہو چکی تھی اور عابد قمبری صاحب کی بھی ہو چکی تھی۔ جب آخر میں وزیر صاحب آئے تقریر کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی، مسجدوں میں جانے سے اتحاد نہیں ہوگا، غور کیجیے گا،
انہوں نے کہا اس طرح سے مسجد میں جانے سے اتحاد نہیں ہوگا، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اس پہ عمل کریں تو اتحاد ہوگا۔ آج سب کے سب متوجہ ہو گئے، وزیر تھا اور مولوی بھی ہے، سب متوجہ ہو گئے کہ بھائی یہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا بسم اللہ مشورہ دیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ شیعہ حضرات خلفائے راشدین کے فضائل پڑھیے اپنی مجلسوں میں، اور میں فضائل پڑھتا ہوں حسنین کریمین کے اپنے پروگراموں میں، اپنی گویا خطبوں میں، اور میں فضائل پڑھتا ہوں سیدۃ النساء العالمین کے، آپ فضائل پڑھیے امہات المومنین کے۔ یعنی بڑی اچھی بات کی کہ آپ فضائل پڑھیے اپنی مجلسوں میں امہات المومنین کے، اور میں فضائل پڑھتا ہوں گویا جناب سیدہ کے، اور آپ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے فضائل پڑھیے اپنی مسجدوں میں، اور ہم حسنین کریمین کے فضائل پڑھتے ہیں اپنی مسجدوں میں۔ یہ انہوں نے بات کی، ہمیں دعوت فکر دی۔ وہاں کا مجمع تو داد دے رہا تھا، آپ کی خاموشی کو شرط ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو جتنے میں بتایا کہ 92% دیوبندی اہل حدیث تھے، سب داد دینے لگے کہ بھائی وزیر نے بڑی اچھی بات کی۔ اب ہو کیا؟ اس لیے کہ میری تقریر ہو چکی تھی اور 2 شیعہ خطیبوں کی تقریر ہو چکی تھی، یہ تو صدارتی خطاب تھا، تو اب اس میں کیا ہوگا؟ میں نے دل میں نعت علی پڑھی، مجھے پتہ چل جائے گا نعت علی حدیث قدسی ہے۔ ایک ہمارے عالم گزرے ہیں علامہ سید جواد الاصغر نقوی، بہار شریف انڈیا میں، انہوں نے ایک کتاب، پاکستان آئے تھے، انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی جس میں 40 احادیث قدسیہ جمع کی، 40 وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس میں انہوں نے 40 احادیث قدسیہ میں اس حدیث کو بھی درج کیا کہ یہ خیبر کے میدان میں اللہ نے نبی کو تعلیم فرمائی تھی۔ پڑھ گیا، آپ نے سن لیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کون کون برداشت کر رہے ہیں، کون کون نہیں کر رہے، کہ جناب یہ حدیث قدسی ہے نعت علی۔ ایک صاحب مسعود بھائی مجھ سے کہنے لگے، عمر بھائی ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب نعت علی کی کوئی سند بتائیں، جبکہ میں یہ سند ابھی بتا رہا ہوں، یہ بات ہے پہلے کی جب میں نے کتاب نہیں پڑھی تھی کہ نعت علی کی سند۔ میں نے کہا بھائی نعت علی کی سند ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بس آپ پڑھیں گے، مشکل حل ہو جائے تو سند خود ہو نہیں پڑھنے کو اچھی بات۔ بھائی جب مشکل حل ہو گئی گلزار صاحب تو سند خود ہو گئی نا، پھر سند ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری ہزاروں کتابیں بنو امیہ بنو عباس نے دریا گرد کرائی تھی، اماموں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں بنو امیہ بنو عباس نے جلوائی تھی، حلال فقہ نے جلوائی تھی۔ یہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے اہل بیت کا، یہ معجزے سے پہنچا ہے، نہیں پہنچا ہے کیونکہ اہل بیت خود معجزہ ہے، ان کا دین بھی معجزہ ہے۔ ورنہ بنو امیہ بنو عباس اور ظالم حکمرانوں نے آپ کو زندہ نہیں رہنے دیا۔ یہ جو آپ زندہ ہیں اب تک یہاں، یہ معجزے سے زندہ ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، آپ کے اور میرے آخری امام فرماتے ہیں اگر میں اپنے چاہنے والوں پر سے 1 سیکنڈ کے لیے نگاہ ہٹا لوں تو ہمارے اغیار انہیں ہلاک کر دیں۔ رکھے بس ٹائم تھوڑا کم ہے کیونکہ مسائل زیادہ ہونے شہزادوں کی شبی کی زیارت ہوگی۔ بس جلدی سے عرض کر دوں کہ میں نے دل میں پڑھی نعت علی،
नादेली दिल में इसलिए पड़ी कि या अली कुछ ऐसा हो जाए कि इसकी तकरीर के बाद मेरी तकरीर हो जाए। आपका सलामत रखे। अब मैं जुमला कहूँ और मैं अंदाजा लगाऊंगा कितने कदर कर रहे हैं। मैंने दिल में दुआ मांगी नादेली पढ़ के कि काश इसकी सदारती तकरीर के बाद मेरी तकरीर हो जाए, जो नामुमकिन थी। जुमला कह रहा हूँ, मगर अली उसे कहते हैं, जो अली उसे कहते हैं जो न होने को होना करता है। जिंदा सलामत रखे। जल्दी से आपने कहा है तो मैंने पढ़ा है कि जनाब मैंने नादेली पढ़ी, मौला से रुजू किया, वजीर तकरीर कर चुका था कि भाई इत्तेहाद तो ऐसे ही होगा, ये मस्जिदों में गिरजाओं में जाने से इत्तेहाद नहीं होगा। अब उसने तो अपर हैंड हो गया और तकरीर करके स्टेज की तरफ देखने लगा। बहुत बुजुर्ग उलमा बैठे थे वहाँ, अहले हदीस के उलमा, देवबंदी उलमा, बरेलवी उलमा, बहुत बुजुर्ग बैठे थे जो तकरीरें कर चुके थे। वो निगाह करते करते मुझ पर निगाह रुक गई। सच्चा था क्या है, मुझ पर निगाह रुक गई और कहने लगा मैं मौलवी खान साहब से कहूंगा कि वो आके दुआ करा दे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, ये मौला की तलवार से बचे हुए हैं। इनसे मुराद इनके आबा व अजदाद, क्योंकि सिफ़ीन में मौला अली की जब तलवार चलती थी तो वो देखती थी कि इस बंदे की नस्ल में कोई या अली कहने वाला है। शाबाश के साथ दिल को देर हो गई, खुदा सलामत रखे। कभी सिफ़ीन की बात सुनाएंगे बड़ी तफसील से, लेकिन अब देर हो रही है कि जनाब मैंने जब मुझ पर निगाह पड़ी तो मैंने उसने कहा कि आप आ जाएं और दुआ करा दें। मैं दिल में मौला अली का शुक्र अदा करते हुए कि मौला मैंने तो आपसे रुजू किया था, आपकी मेहरबानी, और आ गया स्टेज पे। मैंने कहा जनाब वज़ीर साहब बहुत शुक्रिया, दुआ तो मैं कराऊंगा लेकिन उससे पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपने फरमाया है कि आप तस्करा करेंगे हसनैन करीमैन का और हम तस्करें उस तरह से करें। आपने कहा है कि आप मासूम आलम का तस्करा करेंगे और हमसे करें कि हम अपनी मजलिसों में उस तरह से तस्करा करें। तो गुजारिश ये है कि इस तरह से भी इत्तेहाद नहीं होगा। थोड़ा सा जान जाए, खास तौर पे शेख साहिबान की नुमाइंदगी ये बच्चा करता है जिसने अभी नारा लगाया अगला साहब के नवासे में। तो मैं जुमला कह रहा हूँ कि जनाबे वजीर साहब कह रहे हैं जी 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 फरमाइए। मैंने कहा इत्तेहाद ऐसे नहीं होगा। जुमे के खुतबों में हसनैन करीमैन का जिक्र करना आपकी मजबूरी है। जुमला कह दिया, सुनिए, अगर आप जुमे के खुतबे में हसनैन अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लेंगे, खुतबा ही नहीं होगा, खुतबा नहीं होगा, नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी तो फरीज़ा अदा नहीं होगा। तो आपको तो लगाना है, हसनैन करीमैन का जिक्र करना है। अच्छा, मासूम आलम का तज़किरा नहीं करेंगे तो अजर रिसालत अदा नहीं होगा। मासूम आलम का तज़किरा करेंगे तो अजर रिसालत अदा होगा, और अजर रिसालत नहीं अदा होगा तो न नमाज, न रोज़ा, न हज, ज़कात, न खून, न जिहाद, कोई चीज़ भी अदा नहीं होगी। तो सारा दीन आपका रह जाएगा अगर बीवी का तज़किरा नहीं करेंगे।
تو یہ تو اللہ آپ سے کرائے گا. اس لیے حسنین کا تذکرہ بھی، معصوم عالم کا تذکرہ بھی آپ کو کرنا ہے، مجبوری ہے، اللہ کا حکم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی معاملات، تو پھر میں اس سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں. جو آپ نے بات کی ہے میں اس سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کے کر رہا ہوں. تو وزیر کی صدر بسم اللہ. میں نے کہا کہ جناب سنیے، میں اس مجمع میں حضرت محمد ابن ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد ابن ابی بکر کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں پھر دوہرا رہا ہوں، جو حضرات دیوار سے لگے ہوئے ان تک نہیں پہنچے، کہ جناب میں حضرت محمد ابن ابی بکر کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. آپ امام حسن کے قاتلوں پہ پیچھے والے بھی جاگ گئے. تو اگلی بات سن لیجئے. میں نے کہا جناب وزیر صاحب، میں حضرت محمد ابن ابی بکر کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، اتحاد بین المسلمین کی خاطر. آپ مولا حسن کے قاتلوں پہ لعنت بھیجیں، اتحاد بین المسلمین کی خاطر. اب میں دیکھوں کہ کون خاموش رہتا ہے. میری نگاہ سب پہ ہے. 2 4 10 آدمی جو ہے گردن بھی نہیں ہلا رہے ہیں پوری مجلس میں. اب میں دیکھوں کہ وہ کیسے گردن نہیں ہلاتے ہیں. کہ جناب میں نے کہا کہ وزیر صاحب، میں ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. آپ جناب سیدہ کے قاتلوں اتحاد کے لیے خدا سلامت رکھے. انہوں نے نشاندہی کی. بہت پرانی بات ہے، یہ قائم علی شاہ کے پہلے دور کی بات ہے. تو بہت پرانی بات آپ نے یاد دلا دی، لیکن حق بار بار خود بولتا ہے اور ہم حق جو ہے خود اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. لہٰذا میں شکر گزار ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں اگر کسی کے دل کو ٹی وی دیکھنے والوں کو ٹھیس پہنچی ہو تو معذرت خواہ بھی ہوں. اس لیے کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، اور حق ہوتا ہی جو ہے. بس آج ہم ان شہزادوں پر گریہ کریں گے جن کی وجہ سے نسل جناب زینب منقطع ہو گئی. بیوی نے اپنی نسل کو منقطع کرانا برداشت کر لیا، لیکن بھائی کو نہیں چھوڑا. رونے آئے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آپ سب جانتے ہیں شروع مجلسوں میں مسائل پڑھے جاتے ہیں کہ جب بیوی کو مولا حسین
نہیں لے جا رہے تھے ساتھ، اور کہا تھا کہ میں محافظ شریعت ہوں، امام وقت ہوں، جب تک شوہر آپ کی اجازت نہیں دیں گے آپ کا نام فہرست میں نہیں آئے گا۔ تو بی بی سفی پر چادر درست کر کے حضرت عبداللہ کے گھر گئی تھی، لیکن جانے کا انداز ایسا منفرد تھا کہ جس سے مومن کا دل پڑتا ہے۔ بی بی جب جناب عبداللہ کے گھر پہنچی تو دیوار سے سہارا لگا کے دروازے میں اندر داخل ہو کے وہاں بیٹھی جہاں مدینے کی مانگنے والیاں بیٹھا کرتی۔ حضرت عبداللہ بہت بڑے سخی تھے، ان کے دروازے پر عورت مرد مانگنے آتے تھے، مرد باہر بیٹھتے تھے دیوار کے ساتھ، خواتین اندر آ جاتی تھی۔ لیکن اتفاق یہ تھا کہ یہ وہ وقت نہیں تھا جب خواتین آتی تھی، اس وقت کوئی نہیں تھا، اور زینب بیٹھی تھی اور سب کا پاپ برقعے میں ملبوس تھی۔ حضرت عبداللہ اندر سے اصحاب لے کے نکلے اور صحن میں آ کر اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہتے ہیں، دو بیٹیاں بھی ہیں اس کا سے، حضرت فاطمہ ایک کا نام ہے، ایک کا ام کلثوم۔ ام کلثوم سے کہا بیٹی یہ کون بی بی ہے جو اس وقت وہاں بیٹھی ہے جہاں مانگنے والی آیا کرتی ہیں، اور اکثر یہ آئی ہی تھی تو انہیں کچھ نہ کچھ دے کے خدا حافظ کر دیتے۔ سنیں کیا جتارو، بچی کہتی ہے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ اپنا مسئلہ بتائیے، اپنے چہرے سے چادر ہٹائیے، یہ دیکھ نہ چادر ہٹاتی ہے نہ مسئلہ بتاتی ہے۔ تو میں ان کی منت کر چکی ہوں کئی دفعہ، لیکن یہ چادر بھی سب سے نہیں ہٹاتی اور مسئلہ بھی نہیں بتاتی۔ تو حضرت عبداللہ آگے بڑھے، فرماتے ہیں بی بی اگر مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو بیان کیجئے۔ سنیں خطداروں، اس وقت بی بی نے سر سے چادر ہٹائی اور کہا عبداللہ اب جس سے مسئلہ ہے، آج میں سوالن کر کر آئی ہوں، میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اجر حکمن اللہ، خدا راحت رہنے رونے والوں پر رحمت نازل کرے۔ میری مائیں بہنیں میں کے سن رہی ہیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے آقا زادی آپ نے یہ کون سا انداز اپنایا تھا، آپ سے اپنا محمد پیارے تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے اجازت دے دیں۔ کہا میں نے اجازت دی اور ساتھ میں اپنا محمد کو لے جائیں، اگر بھائی پر مشکل وقت پڑ جائے ایک تو میری طرف سے فرما کر دینا، کیونکہ جب مصیبت پڑتی ہے مشکل آتی ہے تو کوئی نہ کوئی صدقہ دیا جاتا ہے۔ تو حسین پر صدقہ ایک میرا بیٹا کرنا، ایک اپنا بیٹا کرنا۔ جناب زینب خوش ہوئی، اپنے بھائی سے آ کے کہا بھیا عبداللہ نے اجازت دی تھی، عزاداروں میں اختصار کر رہا ہوں۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا اور کربلا آنے کے بعد ادھر فوجوں پر فوجیں آ گئی تھی سپاہی یزید کی، ادھر جناب زینب کہتی تھی بھیا ہماری بھی کوئی مدد کرنے آئے گا۔ عزاداروں سنیں گے جب وہ مرحلہ آیا کہ خود کا بیٹا بھی آ گیا، خود بھی آ گیا اور خود کا بیٹا شہید ہو گیا، خود کے بیٹے کا لاشا بنت شہیدہ میں آیا، جناب زینب کو جناب فضلہ نے بتایا کہ خود کا بیٹا شہید ہو گیا۔ سنیں گے عزاداروں، تو جناب زینب نے کہا اماں ذرا اونو محمد کو بلائیں۔ اونو محمد آئے، جی اماں، کہا تم اب تک زندہ ہو، مہمان کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو نصیب میں نہ بلائے۔ کہا ہمارے مہمان کا بیٹا شہید ہو گیا۔ عزاداروں اونو محمد ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں ماموں سے اجازت دلا دیں۔ عزاداروں مولا حسین کو بلایا، کہا کہ بھیا آپ اونو محمد کو اجازت دے دیں، اب تو مہمان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ مولا حسین ایک مرتبہ بہن کو سلام کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اون کو گھوڑے پہ بٹھایا، حضرت عباس نے محمد کو گھوڑے پر بٹھایا، دونوں شہزادے جنگ کر رہے تھے۔ عزاداروں سنیں گے مولا حسین ایک پتھر پہ کھڑے تھے، جناب فضہ دروازے خیمے پر تھے اور جناب زینب خیمے کے اندر مسلح بچھائے ہوئے تھے اور کہہ رہی تھی بابا علی میری لاج رکھ لیجیے گا، میری قربانی کو دور ہو جائے۔ عزاداروں اتنے میں اچانک مولا حسین نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، جناب فضہ ایک مرتبہ خیمے میں آئی اور کہا آقا زادی مولا حسین خوش ہیں، حسین اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اونو محمد نے دریا پر قبضہ کر لیا۔ عزاداروں سنیں گے جناب زینب کہتی ہے نہیں اماں ذرا عباس کو بلائیں۔ عزاداروں حضرت عباس آئے،
से घोड़ा दौड़ाओ और न मोहम्मद से कहो दरिया पर न जाना, दरिया पर न जाना। अजरो कमान अल्लाह अज़ादार और हजरत अब्बास हाथ जोड़ के कहते हैं हजरत आदि कब्जा कर लेने दीजिए, सुबह को पता चले और न मोहम्मद तेरे करार के नवासे है, जाफर तैयार के पोते हैं, सुनेंगे वफाए ज़ैनब। जनाब ज़ैनब कहती है नहीं अब्बास इनको वहां ना जाने दो, 3 दिन के प्यासे हैं, कहीं पानी पी लिया तो मैं सकीना से चले जाऊं। अगर मोहम्मद ने पानी पी लिया, अभी अली असगर प्यासा है, अभी मेरा भाई प्यासा है, अगर आप ताबूतों की ज़ियारत करेंगे बस 2 मिनट के बाद, लेकिन एक जुमला सुन ले, जब मोहम्मद ने मामू को सजा दी, मौला हुसैन पहुंचे, लाशों को कहने लगा है, जैसे कहने में लाए, कहा कि है बहन आओ ना मोहम्मद का दीदार कर लो। अब मैंने तो सदका कर दिया। जनाब हुसैन फरमाते हैं मैं अपने हक का वास्ता देता हूँ और मोहम्मद का दीदार करो। अगर आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, लेकिन अब जो देखा ऑन को, ऑन में अभी दम बाकी था, ऑन शहीद नहीं हुए थे, ऑन ने माँ को देखा जख्मी हाथ उठाया, अम्मा हमें दूध लग जाइएगा और अम्मा हमारे बाबा को हमारा सलाम करेगा। मोहम्मद मामू करने का मैंने तैयार कीता चोरी नू करबला विच माने तैयार कीता चोरी नू करबला विच माने तैयार कीता चोरी नू करबला विच माने तैयार कीता गलला के आलिया ने गलला के आलिया ने पुत्रा नू प्यार कीता चोरी नू प्यार कीता गलला के आलिया